بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ حضرت شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، حضرت مولا کائنات شیر یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم کے وہ فضائل و مناقب کہ جو انفرادی طور پر نبی رحمت جامد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ ایک تو آپ صحابی ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں جتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ان میں بھی مولا علی شامل، اور جتنے ارشادات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقول ہیں ان میں بھی مولا علی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت کے اندر بھی آپ شامل ہیں، اہل بیت کے بارے میں ارشاد منقول ہوئے ان میں بھی حضرت مولا علی شامل ہے۔ لیکن آج کا درس ہم نے جو چنا وہ یہ انفرادی طور پر، یعنی وہ فضائل و مناقب جن میں اور صحابہ یا اہل بیت شامل نہیں، اکیلے مولا علی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی روایت یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد اس کو لے کر آئے، اور حدیث نمبر ہے 35954۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول هذه الامه ورودا على نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولها اسلاما علی بن ابی طالب، کہ بروز قیامت حوض کوثر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو سب سے پہلے امت کے ہاں سب سے پہلی ہستی آپ کے پاس آئے گی وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہاں دو مسئلے ثابت ہوئے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی مردوں میں، یعنی تذکیر و تانیث کا اعتبار اگر کیا جائے تو سب سے پہلی ہستی مولا علی کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی امت کے مردوں کی طرف سے حضرت مولا علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ چھوڑا اور خود تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو پڑے یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑے جا رہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں مرد میدان ہوں اور مرد میدان کی میدانوں میں ضرورت ہوتی ہے، شہر میں ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو سینہ سے لگایا اور فرمایا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں، تمہاری میرے نزدیک وہی منزلت، وہی مقام، وہی شان، وہی عظمت جو حضرت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ کے نزدیک عظمت اور شان تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس روایت پہ اگر غور کیا جائے حضرت ہارون علیہ السلام کی کیا کیا شان تھی، نمبر 1 آپ نبی بھی تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مثل ہارون کہہ کے نبوت والی نفی خود ہی کر دی کہ وہ نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری حضرت ہارون علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی نبی پاک نے بھائی بنایا۔ تیسری کہ جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو وہ اتنے دن تک اپنے بعد حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی پاک علیہ السلام جانے لگے تو اتنے دن کے لیے مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ چوتھی امت بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ شان و عظمت حضرت سیدنا ہارون کی تھی، تو مثل ہارون کہہ کے گویا یہ بھی اشارہ کر دیا یہ تفضیلیت کی طرف، افضلیت کی طرف، کہ میری امت میں ایسے شان و منقبت والا علی المرتضیٰ ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ امت کے اندر اختلافی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اب 39 دن مسلسل جنگ قلعہ کاموس فتح نہیں ہوتا تھا، اور بڑے بڑے جابر و قاہر اور بدماش اور پہلوان یہودی وہاں جمع تھے، تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے 40ویں رات جس کی صبح غزوہ خیبر کا مارکہ فتح ہوا تھا، اس رات آپ نے نماز عشاء کے بعد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ قلعہ کاموس کو فتح کروا دے گا، اور اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ بھی محبوب خدا ہے، محبوب رسول خدا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں ساری رات ہم اس انتظار میں رہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو وہ جھنڈا ملے، لیکن جب صبح مارکہ
جب صبح فجر کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کدھر ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے، ان کی آنکھیں دکھتی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور کہا اے اللہ علی سے گرمی بھی دور کر دے، علی سے سردی بھی دور کر دے۔ ساری زندگی حضرت مولا علی کو نہ گرمی محسوس ہوئی نہ سردی محسوس ہوئی، لیکن اس حدیث کے تناظر میں نبی پاک علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دیا کیا کہ علی محبوب خدا بھی ہے، علی محبوب رسول خدا بھی ہے۔ تو ام عطیہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا جب ایک جنگ میں حضرت مولا علی شیر خدا کو سپہ سالار بنا کر بھیج رہے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وہ لشکر لے کر مدینہ سے نکل چکے، آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ دعا فرما رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی تری یعنی علی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ دیکھ نہ لوں، یعنی بغیر زیارت علی کے مجھے موت نہ آئے، علی میرا واپس صحیح سلامت آ جائے۔ اس کو امام ترمذی اپنی جامع کے اندر نوٹ کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا خود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے حق میں فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے، اللہم عادل الحق ماؤ ہے سدارا، اے اللہ علی جس طرف ہو جائے حق اسی کے ساتھ ہو جائے۔ نبی امام ترمذی نے بیان کیا۔ حضرت حبشی بن جنادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے، ولا یعدی انی الا انا او علی، فرمایا میری طرف کوئی عہد و پیمان ہوگا یا مجھ پر کوئی قرضہ ہوگا وہ عہد و پیمان بھی میں ادا کروں گا، وہ قرضہ بھی میں ادا کروں گا یا پھر وہ علی المرتضیٰ ادا کرے گا۔ یعنی یہ دوئی کا فرق مٹا کے رکھ دیا، عہد و پیمان ہمارا ایک ہوگا، قرض دینے کی جب نیت ہوگی تو یہ میرا عارض ہے، قرضہ یہ ادا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو علی منی وانا من علی کہہ کے اس دوئی کو مٹا دیا کہ خبردار کو یہ مت سمجھے کہ علی کو گالی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔